بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، امت مسلمہ کو کافروں نے اپنے نظام تعلیم کے ذریعے جکڑ رکھا ہے، اور اس تعلیم کے ذریعے سارے نظام، جملہ نظام جو ہے نا، ان کے انتہائی مضبوطی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، احسن طریقے سے جاری و ساری ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ایک بہت ہی ماشاء اللہ تبارک تعالی مقبول ہستی، جن کا نام شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام تھا ارشاد الحیارہ۔ عربی میں تھی، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا اور ترجمہ کیا محمد فیض اللہ برکاتی مصباحی صاحب نے، جو کہ مشنری اسکولوں میں مسلم طلبہ کا انجام۔ اس حوالے سے آپ نے بڑی ہی زبردست تحقیق فرمائی اور امت مسلمہ کو کافروں کے فتنوں سے آگاہی دلوائی، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ان اداروں سے دور کر لیں اور تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن کریں، کیونکہ الحمدللہ ہمارا دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اور ہمیں یقیناً اسی سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، اور وہی ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا زینہ ہے۔ تو آئیے باقاعدہ اس کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، تاکہ ہمیں وہ تمام حقائق سمجھنے میں آسانی ہو، جس سے ہمارے بچے اور بچیاں ان تعلیمی اداروں میں جا کر کے اپنے ایمان کی، دنیا اور آخرت کی تباہی اپنے ہی ہاتھوں سے جو ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ علم کی اہمیت اور ضرورت پر ارباب فکر و دانش نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ہر ذی شعور بخوبی واقف ہے کہ علم ہی سے انسان پہچانا جاتا ہے، علم ہی سے مراتب حقیقی تک رسائی حاصل ہوتی ہے، لیکن صرف علم حقیقی مراتب نہیں پہنچا سکتا، بلکہ تربیت اور معرفت کی رہنمائی بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ علم ہی وہ شے ہے جس کے ذریعے بڑے بڑے طوفانوں کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ جب معاشرے میں بگاڑ تھا، ہر طرف بیرا روی تھی، انسانیت کی قدر نہ تھی، بچیاں زندہ درگور کی جاتی تھیں، تو ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی ایسی شمع روشن فرمائی کہ ہر طرف اجالا چھا گیا۔ یہ روشنی ایسی عام ہوئی کہ پیغمبر اسلام کی اس عظیم تعلیم و تربیت سے، جو علم و حکمت کے موتی تھے، جنہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا جیسے جید صحابہ کرام اور جید جو بعد میں خلفائے راشدین بھی ہوئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے، ان کی صحبت سے، ان کی تربیت سے پوری امت مسلمہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ روشن کر دیا، اور آگے سے آگے ہر گھر میں دین حق کا پیغام پہنچایا۔ لیکن کفر کے میدانوں میں دیکھا جائے تو وہ ہمیشہ کفر کے میدانوں میں جب بھی اترے ہیں تو انہوں نے کافروں کو نیست و نابود کیا، اور ان کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دی، اور ماشاءاللہ تبارک تعالی کسی بھی مارکے میں وہ پسپا نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہر طرف دین اسلام کے جھنڈے گاڑے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کفار جو ہیں وہ کفر کے میدانوں میں، یہ وہ زلزلے تھے جنہوں نے دنیا بھر کے کفار کو دندان شکن شکست سے دوچار کر رکھا تھا، جو سامنے آتا تباہ و برباد ہو جاتا۔ اسلام کی بے مثال عروج کو دیکھ کر دشمنان خدا جمع ہونے لگے، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت اور طاقت کو روکنے کے لیے سازشیں شروع کی گئیں، اگرچہ ان سازشوں کا آغاز دور نبوی سے ہی ہو چکا تھا، جنہیں قرآن نے منافقین کے نام سے بیان کیا۔ اس دوران میں بدبختوں کو خاطر خواہ کامیابی نہ ملی، ہر طرف انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ اسی وقت سے اسلام کے خلاف جاری ہونے والی سازشوں کا یہ سلسلہ رکا نہیں، بلکہ یہود و نصارہ اسلام کے خلاف متحد ہوتے چلے گئے،
اور اپنی سازشوں کو طویل المدت منصوبوں کی صورت میں لانا شروع کر دیا۔ زوال مسلم کے لیے الگ سے یقین کیجئے انہوں نے الگ سے بجٹ تیار کیے، فنڈ تیار کیے، خزانے مقرر کیے۔ یہ 1400 سال سے اب تک جاری ہیں، اور ان اسلام دشمن منصوبوں میں سے ایک منصوبہ جو کہ انتہائی خوفناک اور بھیانک تھا، اسلامی تعلیمی اور تربیتی نظام کو مفلوج کر دینا بھی تھا، جیسے جسے کئی 100 سال کی پلاننگ کا حصہ بنایا گیا، کیونکہ سب کے سب دشمنوں کو یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ مسلمان اس وقت تک شکست نہیں کھا سکتے جب تک ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درد ختم نہ کر دیا جائے۔ اسی کو علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، اہل عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ لہٰذا اس کے لیے ایسا انہوں نے نظام تعلیم دینا تھا جو انہوں نے دیا، جو مسلمانوں کی نسلوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کے جذبے کو ختم کر دے۔ اغیار نے یہ سب کچھ کیسے کیا اسے پڑھنے کے لیے ہم فرے کے اعترافات ضرور پڑھیے گا۔ یہ بھی ایک کتاب ہے جو کہ ایک جاسوس تھا، اور اس نے کس طرح سے فتنہ پھیلایا، یہ پڑھنے کے بعد آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال کیسے ہوا، مسلمانوں کی بہت بڑی سلطنت کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی، سیکولرزم اور لبرلزم کو کیسے عام کیا گیا، اس کے لیے کتاب سلطنت عثمانیہ کا زوال پڑھیے۔ عرب کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور آج تک وہ لہو لہو ہے، اس میں تاریخ کے وہ دو عظیم اور انتہائی بابرکت شہر مکہ اور مدینہ کو دنیا میں الگ پہچان تھی۔ جو بھی مکہ شریف یا مدینہ شریف جانا چاہتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ مکہ جا رہا ہوں یا مدینہ شریف جا رہا ہوں، لیکن اسے بھی آج ایک ریاست بنا کر نئے نام کے تحت کر دیا گیا۔ یہ سب جاننے کے لیے کتاب تاریخ نجد و حجاز پڑھیے۔ یہ سب کچھ گزرنے کے ساتھ ساتھ نظام تعلیم پر اغیار کی کاری ضربوں کا سلسلہ نہ رکا، بلکہ اس کے لیے پورے دنیا میں مسلمانوں کو جدید ریسرچ کے نام پر انگلش میڈیم سکولز کے جانسے میں تعلیمات اسلامی اور سنت نبویہ کو ختم کرنے کا 100 سالہ منصوبہ آگے بڑھتا گیا۔ اولاً صرف کو ایجوکیشن کو عام کیا، مرد و زن کو کے اختلاط کو عام کر کے اسلامی کلچر کی دھجیاں اڑا دی گئیں، مسلمان کو بیرا روی کا سامان دیا گیا۔ جس درسگاہ سے بچہ یا بچی اچھی تربیت پاتے تھے، ماں باپ ادب سیکھتے تھے، اجنبی مرد و عورت کا ایک دوسرے سے پردہ تھا، اسی کے اہم بنیادی احکام سیکھتے تھے، اور اسی درسگاہ کے تمام اصول بدل ڈالے۔ تربیت ایسی کہ بد خلقی آئی، صحبت ایسی کہ بے ادبی آئی، اور علم ایسا کہ گناہ کا سلسلہ چل نکلا۔ اب تو یقین کیجئے شرم آتی ہے آج مسلمان خود کو مسلمان کرنے کے، تباہ و برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ہی نصاب تعلیم کو کس طرح سے تباہ کیا گیا۔ یقیناً تعلیم سے وابستہ افراد ہی جانتے ہیں، جدید تعلیم، ایجوکیشن، تعلیمی نفسیات اور نئی تعلیمی میتھڈولوجی کے نام پر نصاب کو ایسا بنا دیا گیا کہ سبق سے لے کے مشق تک، اور مشق سے لے کر ہر قسم کی مثال تک، ان سب میں غیر اخلاقی بلکہ دین سے بیزاری والی اور ٹھٹھا اور مذاق سے بڑی تحریروں کو شامل کر دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس کلچر نے مسلمان کو ضمیر غیرت ایسا ختم کیا کہ آج ایک مسلمان اپنے بچے بچی کو غیر مسلم اسکول اور ان کے ماحول کی ان کی تربیت دے دیتا ہے، اور وہاں صرف ناچ گانا سیکھنا باعث فخر سمجھتا ہے، بلکہ اپنا مقصد حیات سمجھ بیٹھتا ہے۔ آج اس بات پر جتنا عام کرنے کی ضرورت ہے وہ پہلے نہ تھی۔ جو کتاب آپ کے اس وقت مطلب آپ سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ایک عربی رسالے کا اردو ترجمہ ہے جسے علامہ یوسف نبہانی نے 1930 میں کچھ عرصہ پہلے لکھا۔ اس وقت کے احوال کو فکر انگیز گفتگو سے بھر دیا، اور یہ تحریر دین کا درد
رکھنے والے کی آنکھ نم کر دے گی۔ کس طرح مسلمان خود اپنے ننھے بچوں کو جن سے محبت ایسی کہ ان کو دنیا کی آگ تو دور کی بات دنیاوی چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں کرتا، اس چاند کو کچھ ہو جائے تو تڑپ اٹھتا ہے، لیکن افسوس اپنے ہاتھوں سے دوزخ کی آگ میں پھینک رہے ہیں۔ اس کے ایمان کی کوئی پرواہ نہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس سے اس کے والدین یہودی، نصرانی اور بد مذہب بنا دیتے ہیں، جس کا نتیجہ جہنم، جہنم اور جہنم ہوتی ہے۔ ایک طرف باطل قوتیں پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، ٹیلی گرام، اور دوسری طرف نظام تعلیم کے ذریعے بد عقیدگی اور گمراہی کے مہلک ہتھیاروں سے لیس پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں، جبکہ مسلمانوں کے مضبوط نیٹ ورک آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ گنتی کے چند شاہسوار اپنی بساط پر یہ جنگ تنہا لڑ رہے ہیں۔ کوئی ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہو، دشمن کا مقابلہ کرے۔ آگے بڑھیے اور اپنی نسلوں کو گمراہی، بددینی اور بد مذہبی سے بچانے کے لیے حقیقی مسلمانوں کا ساتھ دیجیے، اور اپنے بچوں کو صرف صحیح العقیدہ مسلمان دین کا درد رکھنے والے افراد کے اسکولوں میں بھیجیے، ورنہ یاد رکھیں گمراہی، بددینی اور بد مذہبی کے جراثیم بہت جلد اثر کرتے ہیں، اور ہدایت کا نور بڑی مشکل اور بے حد جد و جہد کے بعد ملتا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان اور عقائد کی حفاظت فرمائے، اور تمام گمراہوں سے، بد دینوں اور بد مذہبوں سے کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ تو آئیے ساتھیو، اس کا بقیہ آئندہ نشست میں مطالعہ شروع کریں گے۔ آج تھوڑا سا آپ کو یہ خلاصہ یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔